حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كتابه العزيز وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے فضل سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اے بیمارو نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو آواز لگائی، پکارا کہ یا اللہ مجھے تکلیف نے آ گھیرا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی پکار کو سنا اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی زندگی کے جو خسارے تھے، گھر والے بچے چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم نے وہ سارا کچھ ان کو ڈبل کر کے عطا کر دیا۔ رحمۃ من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ وذکریٰ للعابدین، اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ کہا ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب ہم نے ایوب علیہ السلام کی زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کیا تو حیرانگی اس بات کی ہے کہ وہ 1-2 سال نہیں 18 سال بیمار رہے۔ الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو صحیح سند سے ان کا واقعہ بیان کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا جو پیارے پیغمبر نے بیان کیا، 18 سال تک بیمار رہے اور وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، 18 سال بعد بھی مایوس نہیں ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے
انبیاء کے واقعات میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ کہہ کر یصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاقها، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ما من مصیبت یصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاقها۔ مسلمانوں پر امید رہنا، کوئی بھی مسلمان اگر اس کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو رب کائنات اپنے بندوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر کی صحابیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کو بڑا شدید بخار تھا، تو اماں جی اس بخار کو برا بھلا کہنے لگ گئی، یہ ایسا ہے میری جان نہیں چھوڑتا، اس طرح کی بات کی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب القير خبث الحديد۔ اے میری صحابیہ، اس بخار کو برا بھلا نہ کہہ، یہ بیماری ہے، اس کو برا بھلا نہ کہہ کہ یہ بخار اللہ کریم اس بخار کے ذریعے بنو آدم کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی میں جلنے والا لوہا اس پر زنگ لگا ہو، تو جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے، یہ بخار انسان کے گناہوں کو یوں دور کر دیتا ہے، کفارہ ہے گناہوں کا۔
یہ بخار، یہ بیماری مومن کے لیے اس اعتبار سے نعمت ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ ختم کر دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذی حتی الشوکۃ، ایک روایت ہے ما من مسلم یصیبہ اذی الشوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها خطایاہ کما تحط الشجرۃ ورقها. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فلا مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی لگتا ہے، تو اللہ کریم اپنے بندوں سے اس کے گناہوں کو یوں ختم کر دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتوں کو خزاں کے موسم میں گرا دیتے ہیں، جس طرح وہ پتے گر جاتے ہیں، اس طرح انسان کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اے بیماروں، نا امید نہیں ہونا. ہاں، بیماروں کی پھر آخر کیٹاگریاں بن جاتی ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے لکھا کہ بیماروں پر جب بیماری آتی ہے تو ان کی 4 قسمیں بنتی ہیں. بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 4 قسموں میں میں کہاں کھڑا ہوں. کہا بیماروں کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے جو بدبخت ہے، بدقسمت ہے، ان کو کچھ بھی ملنے کی بجائے اللہ کی طرف سے غضب ملتا ہے، اللہ کا غصہ ان کے نصیب میں آتا ہے. اس تکلیف کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ تو کیا، الٹا اللہ کی ناراضگی ان کا مقدر بنتی ہے. کہ یہ پہلی قسم کون سے لوگوں کی ہے؟ جو مصیبت آنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں. روڈ پہ اتنے لوگ جا رہے تھے، موٹر سائیکل مجھ میں ہی آگے لگنی تھی، میں نے گرنا تھا، میرا ہی بازو ٹوٹنا تھا، مجھے شوگر کا مرض لگنا تھا. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تقدیر نے میرے نقصان کرنا تھا. میں جو انسان اس طرح کی بات کرتا ہے، فمن سخط فلہ السخط، جو یوں ناراض ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس بندے پر غصہ ہے، رحمت کہاں سے آئے گی؟ یہ پہلی قسم ہے. اور اس وقت امت میں اکثر لوگ اسی قسم میں داخل ہیں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو صبر کرتے ہیں. تکلیف آئی ہے، بس نہ کوئی خوشی والے کلمات بولے اور نہ کوئی ناراضگی والے کلمات بولے، بس وہ اپنی بیماری پہ چپ ہی ہیں. یہ بھی یقیناً بہتر ہے، انہوں نے بھی پہلی قسم سے بہتر ہے. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی اس آزمائش پر، اللہ کی اس تکلیف پر راضی ہو جاتے ہیں. راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا تھا بہتر لکھا تھا، اس سے میں بھاگ نہیں سکتا تھا، اللہ کا فیصلہ یہی ہے اور میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. وہ اعتقاد رکھتا ہے جو میرے مقدر میں تھا وہ ٹلنے والا نہیں ہے، اور جو ٹل گیا وہ اب دوبارہ آنے والا نہیں ہے. یہ اس کا اعتقاد ہے اور وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. یہ جو راضی ہوتا ہے اس بندے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے. کا چوتھی قسم ان کی ہے جو شکر کرتے ہیں. بیماری پر شکر کیا ہوتا ہے؟ بیماری آئی ہے اور آپ شکر کر رہے ہیں اللہ کا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں پر یا مومنوں کے حالات یہ ہیں کہ مومنوں میں سے کتنے مومن وہ ہیں وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ. اے میرے صحابہ، جس طرح تمہیں نعمت ملتی ہے، تمہیں فراوانی ملتی ہے، تمہیں مال ملتا ہے، جس طرح تم مال ملنے پر خوش ہوتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ مومن آزمائشوں پر یوں خوش ہوگا. کیوں خوش ہوگا؟ اس لیے خوش ہوگا کہ یہ میرے مقدر میں تھا، مجھے صبر کا حکم ہے، میں اس پر صبر کر رہا ہوں.
میں اپنی تقدیر پر راضی ہوں اور اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرا انتخاب کر کے میرے رب نے یا میرے گناہ ختم کر دیے یا میری نیکیاں بڑھا دی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تھوڑے ہیں جو اس طرح کے شکر گزار ہیں. ان چاروں کیٹیگریوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واضح ہے جو حدیث قدسی ہے، صحیح الترغیب میں بھی ہے، الصحیحہ میں بھی ہے، صحیح جامع صغیر میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کریم 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں اس بندے پر، اور ان 2 ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کو ہماری فکر ہی نہیں، امت رل رہی ہے، مر رہی ہے، مظلوم بن گئی ہے، مغلوب ہے، اور اللہ کو فکر نہیں ہے. یہ کفریہ کلمات جائز نہیں ہے. اللہ کو تو ہر ایک کی فکر ہے. ایک بندہ بیمار ہوا تھا، بعث الیہ ملکین، اللہ نے 2 فرشتے اس کی طرف بھیج دیے. اللہ کو تو امت کے ایک ایک فرد کی فکر ہے. 2 فرشتے بھیجے، کہا جا کے کھڑا ہو اور سن یہ کہتا کیا ہے. جو اس کی عیادت کرنے آئے تھے، جو بیمار پرسی کرنے آئے تھے، ان کے سامنے اس کا رویہ کیا ہے. فرمایا وہ عیادت کرنے آتے ہیں، عیادت کرنے والے آ رہے ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ تھے تو اللہ نے سوچا گناہ ختم ہو جائے، میرا رب مجھے چاہتا ہے میرے درجات بلند ہو جائے. حمد و ثنا بیان کرتا ہے. وَلَمْ يَشُكْنِي إِلَىٰ عُبَّادِهِ، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے عیادت کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہیں کی، اللہ کی شکایت نہیں کی، حمد و ثنا بیان کی، شکایت نہیں کی. پہلا تھا شکایتیں کرنے والا، ناراض ہونے والا، اس ناراض ہونے والے کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. دوسرا صبر تھا، بس وہ صبر کرتا ہے، نہ کوئی تعریفی جملے بولتا ہے اور نہ کوئی شکوے والے بولتا ہے، درمیانی سیرا ہے، بس صبر کر رہا ہے. ایک وہ جو اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا بھی کر رہا ہے. فرمایا اللہ کریم فرماتے لعبدی علیہ ان توفیتہ ان ادخلہ الجنہ وان انا شفیتہ وان انا شفیتہ علی ان ابدل لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ وان اکفر عنہ سیئاتہ. کہا میرے ذمے لعبدی علیہ، اس بندے کا میرے ذمے یہ چیز بن گئی، فریضہ بن گیا میرے لعبدی علیہ، اس بندے کا مجھ پر حق بن گیا. ان توفیتہ ان ادخل الجنہ، اگر اس بیماری میں نے اس کو فوت کر دیا تو میرے ذمے کہ آپ اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرماؤں گا. اس بیماری میں مر گیا تو میرے ذمے اس بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اس کو جنت کا داخلہ دوں گا. وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ، اور اگر میں نے اس بیماری سے اس کو شفا یاب کر دیا، اس کو صحت دے دی، میرے ذمے ہے ان ابدلہ لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ وان اکفر عنہ سیئاتہ. تو میرے ذمے ہے صحت یاب ہوگا تو پہلے جسم سے، پہلے گوشت سے، پہلے خون سے بہتر اس کو خون دوں گا، پہلے جسم سے، پہلے گوشت سے بہتر گوشت دوں گا، اور اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. یہ 4 طرح کی کیٹیگری ہے، 4 طرح کی اقسام مسلمانوں میں چاروں موجود ہے. بس میں دیکھوں کہ ابھی بیماری آتی ہے، کانٹا کتنی تکلیف ہوتی ہے، نزلے کی تکلیف اس سے زیادہ ہے، کھانسی کی اس سے زیادہ ہے. تو بیچارے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، گولیوں کے سہارے جی رہے ہیں، وہ تو ان کا مسئلہ تو اس سے زیادہ ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے. تو اللہ کریم اس بندے کے گناہ یوں ختم کرتے ہیں جس طرح کے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے. بیماروں نا امید نہیں ہونا. پہلی بات کا یقین رکھیں بیمار کے ذمے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ اس بیماری کے عوض اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے. یہ پہلا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ملا ہے کہ اس بیماری کے عوض مجھے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کی محبت. اللہ مجھے اس بیماری کی وجہ سے محبوب بنا لے گا. بیماری تو 2 بندوں کو آئی ہے، ایک وویلے کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، ایک
صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بندہ دیہاتی بابا مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے، تو آپ نے کہا لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ. بابا جی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے بابا جی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس سے گناہوں میں پاکیزگی ملے گی، اللہ طہارت دے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے. بابا کہتا ہے کلا بل ہی حما تفور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور. آپ کہہ رہے ہیں اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ تو ایسا بخار مجھے چڑھا ہے جو ایسے بوڑھے بابے پر آ گیا ہے جو اس کو قبروں تک لے جائے گا، قبروں کی زیارت کروائے گا. آپ اس کو حوصلہ دے رہے ہیں اور وہ شکوے کی بات کر رہا ہے. پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا، وہ کہتا ہے ایسا ایسا بخار جو مجھے قبر میں لے جانے والا ہے. آپ نے فرمایا فنعم اذن، چلو پھر ایسے صحیح. آپ اس کو حوصلہ دے رہے ہیں، وہ بخار کی حالت میں ایسے جملے بول رہا ہے. آپ نے کہا یہ ایسا بخار ہے جو مجھے قبرستان لے جانے والا ہے. آپ نے فرمایا چلو ایسا ہی ٹھیک ہے. کہتے صبح ہوئی تو بابا جی مر چکے تھے. محدثین نے اس پر اپنی اپنی توجیہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بابا بچنے والا کوئی نہیں. آپ نے کہا چلو ایسا ہی ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ اگر آپ کسی بھی حالت میں تو کوئی جملہ ایسا نہ بولیں جس کی وجہ سے کوئی آپ کی وہ بات اللہ کی ناراضگی کی طرف آپ کو لے جائے. تو پہلا یقین یہ ہونا چاہیے مریض کو کہ اس مریض کو وہ کوئی بھی مرض ہے، آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، آپ کو الرجی ہے، آپ کو بخار ہو گیا ہے، اور کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی پیٹ کا مریض ہے، کسی کا جسم میں درد ہو رہا ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں. جب کانٹا کہا ہے تو کانٹا تو ان بیماریوں سے کم درجے کا ہے. کہا کانٹا بھی لگ جائے تو اللہ کریم اس سے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں. پہلا اس سے ہونا چاہیے کہ جو بیماری، اور کچھ بیماری ایسی جو مسلسل چلتی ہے، بندہ بیماری بھی اس کو نہیں سمجھ رہا، سروائیو کر رہا ہے، اس میں آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے. ہم نے بڑی حدیث سنی انما الاعمال بالنیات. بھئی نیت تمہاری کیا ہے؟ مسئلہ تمہیں بنا ہے، بیماری تم اس سے عقیدہ کیا رکھتے ہو؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابتلاهم. اللہ لوگوں میں سے جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اللہ کریم اس پر کوئی آزمائش نازل کر دیتے ہیں، اور یہ بیماری آزمائش ہے. اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس بیماری کی وجہ سے میرا رب مجھے محبوب بنا لے گا. یہ پہلا عقیدہ ہونا چاہیے مریض کا. مثبت سوچ پہلی کیا ہونی چاہیے کہ یہ بیماری اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اللہ اس بیماری کے ذریعے مجھے محبوب بنا رہا ہے. دوسری جو مثبت سوچ اس مومن میں، مسلمان میں پیدا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم مجھ سے خیر کا، بھلائی کا اور اچھائی کا ارادہ کر رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کریم اس بندے کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں. وہ یقین رکھے کہ اللہ مجھ سے خیر چاہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ خیر ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم بیماری کو عموماً شر سمجھ لیتے ہیں. حدیث کہتی ہے من یرد اللہ بخیر یصب منہ. یہ خیر اور شر انسان کی نیت پر بنتا ہے. میں سوچوں کہ اس بیماری کی وجہ سے میرا رب مجھ سے خیر چاہ رہا ہے. تیسرا اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کریم اس کی وجہ سے میرے گناہ ختم کرتا ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث سے کافی ساری ذکر کر دی کہ جس طرح درخت پتوں کو جھاڑتا ہے اس کے گناہ یوں جھٹ جاتے ہیں، تو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے میرے رب نے میرے گناہ ختم کر دیے. چوتھا اس کا نظریہ اور مثبت سوچ اس بیماری میں کیا ہونی چاہیے کہ اس بیماری کی حالت میں جو عمل میں نہیں کر پا رہا، پہلے کرتا تھا، کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھ رہا، تو بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ مثبت سوچ کیا ہونی چاہیے؟ آپ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے آپ تہجد پڑھتے تھے، اب بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے. پہلے قرآن کے آپ کئی پارے پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھ پا رہے. پہلے اذکار آپ کافی کرتے تھے، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے.
جو کام بھی آپ تندرستی کی حالت میں کرتے تھے اور آپ نہیں کر پا رہے، تو یقین رکھیں کہ وہ سارے عمل برابر میرے نام عمل میں لکھے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا مرض او سافر كتب له مثل ما كان صحيحا مقيما۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرتا ہے تو سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں جو بھی کام وہ جب اپنے گھر میں تھا، صحت میں تھا، جو کام بھی اس میں کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اللہ کریم اس کا پورے کا پورا اجر اس کے نامہ عمل میں لکھوا رہے۔ الا كتب له مثل ما كان صحيحا مقيما۔ میرا سوال ہے اپنے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے جو بیمار ہیں، کیا ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ جو عمل میں پہلے کر رہا تھا یا کر رہی تھی اور اب میں بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تو اجر لکھا جا رہا ہے؟ اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو کچھ کمی ضرور آئے گی، باقی تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے لکھنا ہے، پر اس میں اپنی نیت کو، یہی ہم کہتے ہیں نا، بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو کسی کو 1 ثواب ملا، کسی کو 10، کسی کو 100 گنا تک، وہ آپ کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ ملتا ہے۔ بیمار کو مثبت سوچ رکھتے وقت اس پر یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ یقین رکھے کہ اس بیماری کی وجہ سے میرا رب مجھے وہ مرتبہ دینا چاہ رہا ہے جو میں عملوں کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا۔ بیمار اس بات کا یقین رکھے، عقیدہ رکھے، اپنی سوچ کو مثبت کرے کہ میں، اللہ نے جنت میں میرا اعلیٰ مقام جو لکھ دیا ہے، جب عملوں کے ذریعے میں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا تو اللہ کریم نے بیمار کر کے مجھے تکلیف دے کے اس مقام تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ان العبد اذا سبقت له من الله منزلہ فلم يبلغها بعمله الا ابتلاه الله من جسده وماله وولده، کہ اللہ جب کسی بندے کا جنت میں اعلیٰ مقام لکھ دیتا ہے، اس کو جنت الفردوس دینی ہے، جنت عدن دینی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام اللہ نے لکھ دیا، مگر یہ اپنے عملوں کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، عملوں میں کمزوری تھی، عبادات میں کمزوری تھی، تو اللہ کریم نے اپنے اس بندے کو وہ اعلیٰ مقام دینے کے لیے اس پر بیماری دے کے، اس کے جسم میں کوئی بیماری دے کے، مال اور اولاد میں کوئی آزمائش دے کے، اپنے رب کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ، اللہ کریم نے اپنے بندے کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس کو وہ بلند مرتبہ دینے کا ارادہ کیا ہے جو عملوں کے ذریعے کھو رہا تھا۔ سوچ مثبت کریں۔ اللہ کی قسم آج ہمارے ہاں گھروں میں مریض گرے پڑے ہیں مایوسیوں میں، اب میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اب یہ بیماری بھی شروع ہو گئی، اب یہ بیماری بھی شروع ہو گئی۔ کیا آپ نے ان بیماریوں سے یہ یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، اللہ نے خیر کی دلیل پیش کی ہے میرے لیے، اللہ نے میرے عمل جو اب نہیں کر پا رہا وہ اس کا اجر دیا مجھے، اللہ نے میرے درجات کو بلند کیا ہے؟ کیا یہ عقیدہ موجود ہے؟ کیا میرے گناہ ختم ہو رہے ہیں؟ یہ عقیدہ موجود ہے؟ ہر گھر میں، بلکہ اکثر لوگ اب بیمار ہیں، پر بیماروں کو نہیں پتا کہ اللہ جو ہمارے لیے پیکیجز رکھے ہیں میں ان سے مستفید ہو پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا۔ اسی پر انشاءاللہ ہم ایک آدھا خطبہ اور دیں گے، لیکن 2 ضروری باتیں میں یہاں ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مریضوں کے حوالے سے بعض اوقات ہم بھی زبردستی کرتے ہیں، مریض کو زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا لا تکرہوا مرضاکم، لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام فإن اللہ تعالی یطعمہ ویسقیہم فإن اللہ تعالی یطعمہ ویسقیہم۔ لوگوں اپنے مریضوں کو زبردستی نہ کھلایا کرو، لوگوں اپنے مریضوں کو زبردستی نہ کھلایا کرو، فإن اللہ یطعمہم ویسقیہم، اللہ ان کو کھلا پلا رہا ہے۔ ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کھائے گا نہیں تو بیمار ہو جائے گا، اور بیمار ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، قوت مدافعت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مسلسل اس کا نہ کھانا یہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن کھاتا بھی ہے، لیکن کبھی آپ اس کو زبردستی کھلا رہے ہیں، اسلام نے کہا ایسا نہ کرو، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اللہ ان کو کھلا پلا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو
مریض یقین رکھتا ہے اور اللہ کی امید پر کھڑا ہے، وہ سوچے گا کہ اللہ کریم اس بیماری کے عوض مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا. مریض کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، اور اس لیے کہہ دیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، علاج بالغذا بھی آپ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی لے جاتے ہیں. کہا نا امید نہیں ہونا، ایک بڑی امید رکھو. داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ، صدقہ کرو، یہ بھی علاج ہے. آج ہم نے سوچا کہ وہ جی صدقے کا ایک بکرا دے دو، بکرا ہی نہیں دینا، جو آپ کے لیے ممکن ہے پیسے صدقہ کر دو، کسی غریب کو کپڑے دے دو، کسی کھانے والے کو کھانا کھلا دو، اس سے بھی مریضوں کا علاج ہوتا ہے. سو یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا. کوئی بھی اس کو مرض آیا ہے یقین رکھے کہ اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں. اللہ اس سے اپنے بندے کو محبوب بنانا چاہتا ہے، اللہ اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے دراجات کو بلند کرتا ہے، اللہ کریم اس سے راضی ہونا چاہتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں اگر انسان کے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ مسلمان بیمار کبھی نا امید نہیں ہوگا. اور اگر یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو پھر ہمیشہ نا امیدی کی طرف جائے گا، اور اللہ کی نعمتوں کی بجائے اللہ کی ناراضگی اس پر ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث بیان کی. اللہ کریم ہمیں ایک مثبت پیغام جو اسلام نے مریضوں کو دیا ہے اپنے گھروں میں، علاقوں میں، ملکوں میں اور مسلمانوں میں پھیلا کر مریضوں کو امیدیں دلانے پر، امید پر کھڑا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک.